الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، یہ حسن اتفاق کہ میں آج مہرآباد گوگڑا آیا، میرے بہت ہی محترم یادگار سلف حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب کا انتقال پرملال ہوا۔ تعزیت کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ مدرسہ غوثیہ مہریہ میں سنی کنونشن منعقد ہے اور مجھ سے پہلے ملک کے نامور خطیب محترم جناب مفتی اقبال چشتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور حضرات بھی، مجھے معلوم نہیں کون کون لوگ بولے۔ ماشاءاللہ ظفر علی شاہ صاحب خود ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں بڑا کھلا آدمی ہوں اور میں بڑی منہ پر بات کرتا ہوں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ پیر امام شاہ صاحب جو میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کے علمی وراثت جو ہے اس کو قائم کیے ہوئے اس کے وارث اگر کوئی ہے تو وہ پیر سید ظفر علی شاہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں دین کی خدمت کرنا، اس حوالے سے کہ یہ عقائد کے ہجوم کا دور ہے، عقیدوں کے ہجوم کا دور ہے۔ اتنے عقیدوں کا ہجوم ہے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے کیوں فرمایا تھا۔ صحیح اس آیت کا معنی اس دور میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، پڑھتے تو سب آئے ہیں 1400 سال میں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کہ سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما، اس کا مفہوم پاکستان میں گوناگون مختلف مسالک اور منہج، طور طریقے، نقطہ نظر، زاویہ نظر اور انداز فکر سامنے آنے سے اب اس دعا کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ خصوصاً اس دور کے لیے
14ویں صدی کے لیے کہ جب اتنا ہجوم ہو عقائد کا کہ کوئی ادھر کھینچتا ہو ادھر آؤ، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، 70,000 فرقہ ہے، اب انسان مسلمان کرے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، ہر شخص جو ہے وہ سنیت کا اس نے لیبل لگایا ہوا ہے، اب لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اب ان سے ایک بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرنتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، وہی دیکھو وہی آیات ہیں، وہی تفاسیر ہے، وہی نسائی ہے، وہی ابن ماجہ ہے، وہی بخاری ہے، وہی کتابیں ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ ہمارے مدارس میں آنے سے روکتے کیوں ہو لوگوں کو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا۔ تو سامعین گرامی، اس دور میں خاص طور پر جب آپ کو مجھے نماز کی توفیق عطا ہو تو ہم جب یہ پڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تجھی سے مدد چاہیں اور تیری ہی عبادت کریں، ہمیں چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تجھی کو مستعان حقیقی مانیں اور تجھی سے مدد طلب کریں اور تیری ہی عبادت کریں۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ یہ تو دعا ہے، دعا ہے، یہ تو پیغمبر بھی پڑھتے رہے، حضور ختمی مرتبت بھی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، جو سب لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم تو بے ہدایت ہیں، ہم تو اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، لیکن ہدایت یافتہ طبقہ انبیاء وہ بھی یہی آیت پڑھ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ہدایت کی منازل عالیہ پر وہ فائز ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ وہ ذات لامتناہی ہے، اس کا کوئی جس طرح کہتے ہیں نا کنارہ نہیں ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ذات و صفات کے اعتبار سے وہ ایک گہرا اور لامتناہی سمندر ہے اس کی ذات، تو اس میں جتنے بھی انسان اندر جائے، جتنا بھی جائے، وہ ساری عمر چلتا رہے، چاہے مرتبہ نبوت پر بھی ہو، وہ بھی منزل ختم نہیں ہوگی، وہ کہتا رہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہماری نسبت وہ ہدایت یافتہ طبقہ ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ لیکن اس دور میں پتہ چلتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو حدیث کا منکر ہے، وہ کہتا ہے حدیث چیز ہی کوئی نہیں، ایک کہتا ہے حدیث ہی سب کچھ ہے، ائمہ اربعہ کوئی چیز نہیں، نہ ابو حنیفہ کا کوئی مقام ہے معاذ اللہ، نہ امام محمد کا کوئی مقام ہے فقہ میں، نہ امام مالک کا، نہ امام احمد بن حنبل کا، نہ امام شافعی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس حدیثیں کافی ہیں۔ ایک طبقہ حدیث کا منکر ہے، ایک طبقہ کہتا ہے حدیث ہی حدیث ہے، باقی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، جو چاہے مرضی پڑھو، جہاں سے حدیث اٹھاؤ پڑھو اور عمل کرو۔ ایک طبقہ اللہ کی الوہیت، وحدانیت اور توحید میں اس قدر غلو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جن ذوات مقدسہ کو خود عزت عطا فرمائی ان کی بھی بےزتی کر رہا ہے۔ اللہ نے جن کے لیے فرمایا وَإِنْدَنَا یعنی وہ ہمارے نزدیک جو ہے
انبیاء کا طبقہ یہ چنیدہ اور برگزیدہ طبقہ ہے جی، تو یہ برگزیدہ، اس برگزیدہ طبقہ کے لیے ان کے خیالات، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سارے خیالات ٹھیک ہوں گے، کہ جو ہم عقائد ان کے ساتھ رکھتے ہیں 100% ٹھیک ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمزوری ہو، لیکن بات کی جا سکتی ہے، دلائل سن لیں۔ ہمارے علماء نے بڑے بڑے ابحاث کی ہیں، بحثیں کی ہیں، اس میں کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر کی دلائل ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس انداز سے بھونڈے طریقے سے توحید بیان کرتے ہیں اور بلڈوزر پھیرتے ہیں گستاخی کا تمام انبیاء پر، ایک وہ طبقہ ہے غالی طبقہ، تو کتنا افسوسناک مقام ہے کہ جنہوں نے ہمیں توحید سے آشنا کیا، جنہوں نے توحید کا مفہوم بتایا، بلکہ مولانا فاضل بریلوی کا مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے۔ دیکھیں نا جی، آپ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، شکل صورت دیکھ کے پہچان لوں گا، شاہ صاحب کو پہچان لوں گا، ہاتھ ملائیں گے، نظر ملے گی، چہرے کی شناسائی ہے۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، کبھی کسی سے ملا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کسی نے، اندیکھی ہستی، اور ایسی ذات آئی کہ جس نے اندیکھی ہستی کو اس انداز سے پیش کیا کہ پانچوں ٹائم، 5 وقت ایک متقی اور مسلمان اس کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتا ہے دیکھے بغیر۔ ارے بڑی عجیب بات میں پیش کر رہا ہوں، فی البدی باتیں ہوتی ہیں میری۔ آپ میں سے بہت بڑا معتبر آدمی ہو کوئی، وہ ایک بات کہے کہ یہ بات ایسی ہے، یہ مان لو، آپ وقتی طور پر، چلو میری آپ مثال سمجھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ ہے، میں ان کا پوتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ فلاں یوں ہے بات، پیر امام شاہ صاحب کے پوتے یہ بیٹھے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں ظفر علی شاہ یہ بات یہ ہے، 4 مرید مان لیں گے، چلیں گے، انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا، لیکن باہر جب لوگوں میں یہ بات پھیلے گی، وہ کہیں گے یار یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ جو صاحب پیر صاحبان نے کہہ دی ہے، یہ بات خارج میں باہر نظر تو نہیں آئی، سنی تو نہیں ہم نے، تم بڑے بے وقوف آدمی ہو، 4 آدمی، تم نے ایک ایسی بات کی اندیکھی کہ اس پر تم یقین بھی رکھو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اور بغیر جناب، لیکن یہ کیسی ہستی ہے، مکے میں آواز اٹھی، مکے میں آواز اٹھائی، بد نصیب چند منکرین نے انکار کیا، وہ بھی اپنے، باہر کے منکر کم، گھر کے منکر زیادہ، یہ گھر کے منکر بڑے سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بار نا آنے بدعا کسی دون تے لوگ آنے اللہ کروں پہ بھی، اللہ تیڑے گھروں پہ وے تیڑے تے، میں کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولتا، بیٹی گال سمجھ آگئی تھا کو، ہاں بھئی اللہ تیڑے کو گھر تے پہ وے، گھروں پہ بھی، اپنی پہ بھی تے گھر دی پہ بھی، تے گھر دے بندے مخالف تھی گئے، تے جڑا گھر دے بندہ مخالف تھی گیا، تو پھر دیکھو کہ وہ مٹ گئے، وہ سب مٹ گئے، لیکن وہ پیغام کس انداز سے پھیلا، کس شان سے پھیلا، اور یقین نہیں آتا تھا جن کو، یہ ہاتھ ہوا میں اٹھاتے، میں مولدوں کے پاس بھی بیٹھا 10 سال، بے دینوں کے پاس بیٹھا جو اللہ کے منکر تھے،
شاعری کے حوالے سے بیٹھا کرتا تھا میں ان کے پاس، اللہ کی وکالت کیا کرتے تھے ہم، وہ گستاخی کیا کرتے تھے، ہم وکالت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو بندی حضرات میں کوئی ایسی بات ہو نا تو وہ حضور پر کوئی بات کرے نا کہ یار یہ کیا ہے، تو میں اللہ کے مسئلے میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے، کیونکہ ہم ان کے جو بابے ہیں نا اللہ کے منکر ان کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دماغ بڑا نالج ہے، تو ہم پھر وہ سوال پیش کرتے ہیں اگر رسول کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ لاؤ، یہ انصاف ہے؟ پھر ملحدوں کے کوشچن ہے، سوال ہے کہ کیا انصاف ہے؟ رزق کا وعدہ کیا، رزق کو نہیں دے رہا سب کو، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے، بڑے سوالات ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بھونڈا طریقہ کہ سب کی بے عزتی کر دینا، نبیوں کی بے عزتی، حضور سید الانبیاء کی بے عزتی، یہ توحید بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہمارے فرقے میں ایسا ایک فرقہ بھی ہے جو محبت میں غلو کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صرف اولیاء اور رسولوں پر بولتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ سارا کار مختار ان کو بنا کر اللہ کو فارغ کر دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ یہ ہجوم ہے مسلکوں کا، اس ہجوم میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے افراط و تفریط سے بچنا ہے، ہم نے مسلک حق کا اور مذہب حق پر چلنا ہے اور اس کا انتخاب کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کتابوں کو دیکھنا ہے، ان مدارس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں حق بات بتائیں گے۔ وہ میرے ایک لفظ ہے کہ بعض سنی ایسے ہیں جو مدینے سے باہر نہیں نکلتے اور دوسرے وہ ہیں جو مکے سے باہر نہیں نکلتے۔ گال سمجھ آئی؟ وہ مدینے نہیں آتے مکے والے، اور یہ مدینے والے جو ہے مکے نہیں آتے، تو یہ نہیں ہے، یہ دونوں گھر اسی کے ہیں، یہ اللہ مدینہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، دونوں کا بڑا تعارف ہے، اور اسی مدینے والے نے اس کا تعارف کرایا، وہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں، دروازہ اس کا بند ہوتا ہے، سال کے بعد کھلتا ہے، اس کا تعارف بھی مدینے والے نے، کملی والے نے کرایا۔ سمجھ آئی میری بات؟ بھائی مارکا بولو۔ مکے والے گھر کا تعارف کس نے کرایا؟ مدینے والے نے۔ کیوں اس گھر میں کوئی مقیم ہے ہی نہیں، آج تک ملا آپ کو؟ بولے چکر لوگ کاٹ رہے ہیں، اسی چکر میں 1400 سال گزر گئے، قیامت تک اسی چکر میں کہ شاید اس کا گھر کا مالک مل جائے۔ دنیا چکر کاٹ رہی ہے جی، اسی کئی چکر تمام ہو گئے، لیکن پتہ نہیں چلا، دروازہ کھلتا ہے، اندر جھانکتی ہے دنیا، دیکھ کر آتی ہے، مالک نظر نہیں آتا ہے جی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنا یقین کملی والے نے دلا دیا کہ مالک ہے، چاہے کوٹھا خالی ہے لیکن اس کا مالک ہے جی۔ یہ یقین کس نے دلایا؟ یہ یقین مارکا ادھر دیکھو میری طرف ہے جی، کوٹھا خالی، بندہ کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، لیکن یقین اتنا دلوایا ہے جناب، ساری دنیا تو ایک طبقہ اتنا قائل ہو گیا، اس نے کہا جس نے بتایا ہے ہم اس کے گھر جاتے ہی نہیں، ہم تو، ہمارا تو گھر ہی یہی ہے۔ چھوڑو جی، رکھو بہت، چھوڑو یار، گل سنو، گل سنو ادھر، یہ پروفیشنل چیزیں ہونی ہیں، میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، ادھر سنو میری گل، میں کیا آکھ رہا ہوں کہ ایک طبقے نے محمد عربی کو اتنا مانا،
جو اس کی توہین کرتا ہے، اتنا مانا اس کی بات کو کہ اس نے کہا مدینے نہیں جائیں گے، صرف مکے جائیں گے۔ کیوں جاؤ گے؟ تمہارا کیا تعارف ہے؟ مکے والے سے کبھی ملے ہو؟ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، بس مدینے والے نے بتایا کہ وہی سب کچھ ہے۔ اتنا یقین ہو گیا کہ بتانے والے کو ہی بھول گئے۔ دیکھیں نا آپ، اردو ٹھیک ہے، پنجابی بولا؟ اردو ٹھیک ہے؟ سنو، افسوس میں کو سرائے کی آندھی نہیں، ورنہ میں ضرور بولیندا۔ اگر آپ راستہ بھول جائیں، آپ کو منزل نہ ملتی ہو، تو کوئی صاحب آپ کو اس پریشانی کے عالم میں راستہ بتا دے اور آپ بالکل گم گشتہ ہوں، کوئی صورت نہ ہو پیدا ہو رہی ہو کہ ایک اچانک ایک معمولی سا آدمی آپ کو مل جائے، وہ اور منزل آپ کے سامنے ہو لیکن آپ کو پتہ نہ ہو۔ منزل سامنے ہو لیکن پتہ نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، منزل سامنے ہوتی ہے لیکن انسان دیکھ نہیں سکتا۔ منزل بولو سامنے ہوتی ہے لیکن انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے، کبھی یوں بھی قریب جلوہ گاہ یار ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ منزل سامنے ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگوں سے بھی قریب ہوں۔ اللہ نے محمد عربی پر یہ آیت نازل کر کے اس کا اظہار کیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے اللہ حبل الورید کے قریب نہیں تھا، یہ آیت نازل کرنے کے بعد قریب آیا۔ اللہ تو پہلے سے ہی صرف اظہار اس آیت میں اپنے آخری رسول کے حوالے سے کیا۔ قریب بہت پہلے سے ہے، جب سے انسانیت کا دور شروع ہے، لیکن کسی کو پتہ چلا کہ وہ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ منزل قریب تھی کہ نہیں؟ بولیے، قریب تھی نہیں؟ پتہ نہیں چلا کسی کو۔ یہ آئے مدینے والے آئے، انہوں نے بتایا کہ وہ تو تمہارے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، پتہ بتا دیا، احساس دلا دیا۔ تو جو آپ کو منزل کا پتہ بتائے، آپ جو شریف آدمی ہو نا، حلالی کا لفظ بول رہا ہوں، اپنے ماں باپ کا صحیح تخم، تو وہ اس محسن کو نہیں بھولتا۔ جب وہ ملے گا تو وہ کہے گا اس نے مجھے راستہ بتایا تھا۔ آؤ حضور چائے پیو، یہاں بیٹھے، یہ کریں۔ وہ ساری عمر مرتے دم تک اس کا احسان نہیں بھولے گا، ورنہ میں بھٹک جاتا، مر جاتا اگر تم رستہ یار اس دن بڑی کالی رات تھی، سردیوں کی رات تھی، میں تو مارا جاتا اگر تم نہ ملتے مجھے۔ اے امت محمدی، میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس سبز گنبد والے کا احسان نہیں ہے ہم پر؟ اس کملی والے آقا کا احسان نہیں ہے ہم پر کہ آپ نے ہمیں شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ایسے انسانیت کو نکالا آپ نے، اور اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بتوں کو سامنے بٹھا کر ان سے مانگنے کی اس ذلت سے، لعنت سے بچایا۔ اب ہم، آپ، میں، کوئی بھی بڑے فخر سے چھوٹی چھوٹی آرزوئیں اپنی بڑے اطمینان کے ساتھ مسجد کے ایک گوشے میں یا گھر کے مصلے میں بچھا کر ایک جگہ بیٹھ کر نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں روتے ہیں
اپنی بے سکونی کو سکون دیتے ہیں، قلب مضطرب کو ایک سکون ملتا ہے اس کی بارگاہ میں التجائیں پیش کر کے، التجائیں پیش کر کے۔ تو یہ سکون کس نے دیا؟ یہ سکون کس نے دیا؟ اس سکون کا احساس کس نے دیا؟ کملی والے نے۔ تو اب جو کملی والے کا یہ احسان نہ مانے وہ نمک حرام ہے کہ نہیں؟ بولو، نمک حرام ہے نا؟ بس یہی میں آپ کو شعور دلانا چاہتا ہوں۔ جو کملی والے کے اس احسان کو نہیں مانتا وہ نمک حرام ہے۔ اور یہ کانفرنس، یہ کنونشن، تربیتی سنی کنونشن، یہ پیر ظفر علی شاہ صاحب نے اس لیے منعقد کیا ہے کہ آپ کو غلو سے بچایا جائے اور افراط و تفریط سے بچایا جائے، اور پیر میرے دادا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو مسلک حق کا تھا، پیر امام شاہ صاحب کا جو ذوق سلیم تھا، جو ان کا منہج تھا، اس پر، ان خطوط پر آپ کو چلایا جائے، اس کا شعور دیا جائے، اور جتنے لودرا اور اس کے مضافات میں جتنے گاؤں ہیں، دور سے دور آپ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس مدرسہ غوثیہ مہریہ میں داخل کرائیں، ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پیر امام شاہ صاحب کے رکھی ہوئی داغ بیل کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، اور ظفر علی شاہ جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ اس کنونشن کے منعقد کرنے کا مقصد، واحد مقصد ہے۔ مفتی صاحب لاہور سے آئے ہیں، انہوں نے خطاب فرمایا اور حضرات جو بعد میں بولیں گے، مقصد وہی ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، اور عقیدہ کس سے ہے؟ کملی والے سے۔ مرکز عقیدے کی ذات جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کسی نے گالی دے بھی دی تو اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن حافظ نے کہا تھا کہ بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے، جو شراب معرفت کی تلچھٹ پینے والے ہیں ان کے ساتھ جو الجھا وہ منہ کے بل گرا، اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن یاد رکھیے کملی والے کا گستاخ، میں مفتی نہیں ہوں، مفتی صاحب یہ بیٹھے ہیں، میں بہت ادنا خادم ہوں علماء کا، لیکن میں ایک فتویٰ دیتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، گستاخی وہی مانا کہ آپ کے لیے حقیر لفظ بولتا ہے جس سے سننے والا چونک جائے کہ یہ کیا کہہ گیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی؟ اس کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھنا۔ یہ وہ آپ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، اگر عقیدہ ٹھیک ہے کملی والے کے ساتھ تو گناہگاری کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن کملی والے کی گستاخی ہے تو یہ جبہ اور قبہ اور یہ پگڑیاں اور یہ خوشبو اور یہ امامے یہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔ جا بہت نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ سمجھ آئی؟ حضرات، میں درگاہ گولہ شریف حضرت پیر مہر علی شاہ کا پوتا ہوں۔ میں اپنے دادا کی طرف سے بھی اعلان کرتا ہوں
اور یہ پیر امام شاہ صاحب کے پوتے بیٹھے ہیں، ظفر علی شاہ صاحب، ان کے دادا میرے دادا کے مرید تھے، ان کا بھی یہ اعلان ہے، ہر دل والے کا یہ اعلان ہے، دل ہے اللہ کا، اللہ کی جگہ، اللہ کی محبت کی جگہ، اللہ کے رسول کی محبت کی جگہ۔ تو جس دل میں کملی والے کی عزت نہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم پوجا پاٹ کریں، معاذ اللہ سجدے کریں، یا وہ عبادت یا وہ جو ادب ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم رسولوں کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کریں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا بھی کملی والے کا دائرہ تنگ نہ کرو کہ جناب کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو پھر بھی کافر، کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو پھر بھی کافر۔ کیوں کافر؟ کیوں کافر؟ مسلمان کیوں نہیں؟ ارے کسی کافر نے یا رسول اللہ کبھی کہا؟ بولو۔ کسی ہندو کی زبان سے آپ نے کبھی سنا یا رسول اللہ؟ بولو جلدی بولو۔ کسی سکھ کی زبان سے آپ نے کبھی یا رسول اللہ سنا؟ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ نہ کہنا کس کا عمل ہوا؟ سکھوں کا اور ہندوؤں کا۔ کبھی ہندو نے نہیں کہا، کبھی آپ نے سنا انگریز سے کبھی سنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا؟ کبھی انگریز سے سنا، کبھی ہندو سے سنا، کبھی سکھ سے سنا؟ کیونکہ بھائی منکر تو منکر کبھی یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ ذرا میں 1-2 منٹ لوں گا، پھر میں جا رہا ہوں، اجازت ہے، پھر آپ سنیے، مجھ سے لوگ اچھا بولیں گے، لیکن آپ میری بات سنیں۔ کیا میں نے کہا کہ جو نہیں چاہتا کملی والے کو وہ کبھی یا رسول اللہ نہیں کہتا، یا رسول اللہ کہتے ہیں محبت والے۔ اوے سرائکی والے ہو تو کو درد تھی وے، تساں بیمار تھی ونجو تے امڑی بیچاری تہاڈی مر گئی ہوئے، تسی پھر بھی آنے ہائے امڑی، ہائے امڑی۔ کیا آدھے ہو ہائے امڑی، ہائے امڑی؟ یہ کیوں آدھے ہو؟ امڑی تو ہری کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پٹی بندے تھی، امڑی امڑی روندے بھی ہو، امڑی بھی آدھے ہو، تو ہاتھ امڑی آخر سکون آندا ہے نا، اور بول گال تو کرو، سکون آندا ہے نا، اساں کوئی یا رسول اللہ جو سکون آندا ہے۔ گال سنو، ایک اور گال تھی، امڑی ہائے میری امڑی میں مر گیا ہوں، وہ امڑی تے کو پجی نہیں پجی، امڑی تا قبر وچ پئی بیچاری، ہڈیاں بھی گل گئیاں تے امڑی امڑی کر رہا ودا ہے، لوگ اکثر پاگل تھی گئے۔ تے کو کوئی پاگل نہیں آدھا، تے کو کوئی پاگل نہیں آدھا، امڑی امڑی دی آوازاں لائی ودا ہے، امڑی تے کو شفا دے سی، امڑی تیری ڈاکٹر ہے، امڑی دے ہاتھ وچ کے بیچاری دی، تے جڑا یا رسول اللہ آکھے، میں دساں ایک گل، تیری امڑی وچ تے رسول اللہ وچ بڑا فرق ہے۔ کنج تیری امڑی قبر وچ پئی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، تے اگر بصیری رو کے آکھے امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمن جرا من مقلت بدمی،
تے کملی والا خواب آ کے تے چادر پاندا اتنے بصیری صبح اٹھتا چادر اتنے پئی ہوتی ہے تیری ماں تے کملی والے والا فرق ہے پکاردا تو بھی ہے امڑی 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 تیری ماں جیسے کچھ نہیں کر سکتی کملی والے کو آواز دو کملی والا چاہے دل چاہے کملی والے دا تے چادر بھی پاندا ہے چادر سکینت پاندا ہے شفا دی چادر عطا فرماندا ہے یہ سنیت ہے نمونہ پھر میں کبھی زندگی رہی خیریت رہی تو میں انشاءاللہ کوئی وقت ہوا تو میں کتب علی شاہ یہ کھڑے ہیں کبیر شاہ بیٹھے ہیں جمال الدین جلال الدین نظام الدین سارے ماشاءاللہ برادری بیٹھی ہے پیر امام شاہ صاحب کا گلستان کھلا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ وقت مقرر نہیں کرتا لیکن ایک وقت میں لودرا والوں کے لیے چوک میں یا کسی جگہ میں ایک بہت بڑے جو لاکھوں پر مشتمل ہوگا اجتماع اس سے انشاءاللہ یہ فقیر خطاب کرے گا اور میں تفصیلی پھر گفتگو کروں گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ غلط عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ہاں بعض لوگ اسے اپنی کمائی کے لیے استعمال کر کے بہت نیچے لے جاتے ہیں ان سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو کملی والے کے ساتھ یوں تعلق رکھتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک وہ بھی مقام آتا ہے غلامان مصطفیٰ پر یاد رکھیے یا رسول اللہ تو آپ نے منہ سے کہا نا آواز نکلی میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں نا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زبان سے کہوں گا یا رسول اللہ تو حضور تک آواز پہنچے گی حضور کا تو وہ مقام ہے کہ تم نے خیال کو ڈائل کیا خیال کو ڈائل کیا کملی والے کی طرف خیال کو منتقل کر دیا کملی والے نے اپنے خیال سے تیرے خیال کو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں منتقل کر کے تیرا کام کرا دیا یہ الفاظ کا محتاج نہیں ہے یا رسول اللہ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا دیکھیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء حضور نے کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہیں دونوں میرے پاس جید علماء بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے کہ حضور نے کوئی دعا کی کوئی لفظ بولے کوئی حدیث میں کسی ثابت ہے کہ یا اللہ قبلے کی تحویل کر دے پھیر دے یہ آپ نے کہے لفظ کیوں جی مولانا کوئی نہیں صرف یوں دیکھا یوں دیکھا اور ابھی ایک میں جملہ کہہ کر آیا ہوں شور کوٹ میں شور پڑ گیا وہ جملہ میرا یہ تھا وہ اپنا تھا شاعر آدمی ہوں ہمارے لیے جائز ہوتا ہے ہم کو کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہم مرفوع قلم ہے تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک شاعرانہ بات کرنے دو کملی والے نے یوں دیکھا آپ بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں لوگ چاند کو بھی دیکھتے ہیں کوئی چاند کا چہرہ دیکھتے ہیں اس کے حسن کی پیمائش کرتے ہیں اس کو تولتے ہیں اور آپ کی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف سانس لیتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہوتے صرف آپ کی طرح سانس لیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی حیوان ہیں لیکن ان کا پروگرام اس چاند کی طرف دیکھ کر بھونکنے کا ہوتا ہے سانس وہ بھی لیتے ہیں آپ کی طرح وہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو بھونکتے ہیں آپ چاند کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو چہرہ حسن یاد آتا ہے آپ چاند دیکھتے ہیں تو چہرہ حسن و حسین یاد آتا ہے وہ ایک چیز ہے نام جانتے ہیں آپ اس کا
وہ دیکھتا ہے تو وہ بھونکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو پھر بھی ذہن میں روٹی پھرتی ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ اتنے دور اوپر تندور پر روٹی لگا دی جہاں میں پہنچ نہیں سکتا، بھوک بھونک ہی سکتا ہوں، بھونک ہی سکتا ہوں، لیکن چاند کا کام ہے روشنی پھینکنا، اس کا کام ہے بھونکنا، اس کا کام ہے نور برسانا، تو نور والے نور برساتے ہیں اور نور کے دشمن ان کو بھونکتے رہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ کوئی مزہ آ رہا ہے؟ بات کروں یا کوئی چلاؤں؟ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رومی نے کہا کہ ماہ فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر فطرت خود می تند، یہ بھی ناز کرتا ہے، اور جب پورا چاند ہو جائے نا، پورا، پہلی پر نہیں بھونکتے کیونکہ اس میں نور کم ہوتا ہے، یہ نور کا کم بخت دشمن ہے، کتا نور کا دشمن ہے، یار مجھے دانت تو دو کچھ۔ اس کم بخت کو اتنا پتا ہے کہ پہلی دوسری تیسری کا چاند ہو تو کبھی نہیں کم بخت 14ویں تک پہنچنے سے پہلے نہیں بھونکتا، لیکن جب یہ پورا شباب پر آ جائے اور ادھر یعنی چاند جو ہے رسالت کا وہ عروج پر آ جائے، معراج کے بعد کا زمانہ آ جائے، پورے عروج پر ہو ماہ ہاشمی، تو اس وقت بھونک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پورے پھر اجڑ کے اجڑ ساتھ لگا کر کمبخت شرط کے ساتھ بھونکتے ہیں، شرط لگا کر کہ ہمیں کوئی شاید ٹکڑا ڈال دے، بھونکنے کا ٹکڑا ڈال دے، بھئی بہت اچھے بھونکے ہو ماشاءاللہ، ارے چاند کتنا اونچا، کتنی شان والا، جلوہ باری کر کے چلا جاتا ہے، تم بھونکتے ہی کم وقت رہتے ہو، ہیں جی؟ بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، میرا ایک شعر ہے، بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے۔ سمجھ آئی؟ بات یہ سن کر ہم بھی چونکے، اوے یار ان کے چہروں پر نہ جاؤ، خدا کا واسطہ، داڑھی دیکھو نا، اہل سنت کی داڑیاں ہیں، غلاموں کی داڑیاں ہیں، یہ عزت ہے ہمارے لیے، ہم آقا کے غلام ہیں، نیاز مند ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ کے گرد راہ پر اپنی زندگیاں اور جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن ان کے ظاہر پر نہ جاؤ، شکل و صورت بھولی بھالی، ان پر نہ جاؤ، میرا شعر ہے جی، پیش کروں، شکل و صورت بھولی بھالی دیکھنے میں نیک ہیں، شکل و صورت بھولی بھالی، بھولی بھالی، شکل و صورت بھولی بھالی دیکھنے میں نیک ہیں، بھونکنے کا وقت آ جائے تو سارے ایک ہیں۔ تو خدا کے لیے ان سے بچو، ان سے بچو، اور اپنے تعلیمی اداروں کا، اپنے ہم مسلک لوگوں کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، خیال رکھو، ہیں جی؟ ہاں، جملہ میں نہیں، مولوی صاحب مفتی صاحب نے یاد کر دیا، میں کیا کملی والے نے اوپر دیکھا، جملہ ادا نہیں کیا، مطلب ہے کہ کملی والے کے ساتھ اوپر جو ہے ویسے تو سب کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں بہت سا کہنا بھی پڑتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو ان کو بھی نہیں ملتا،
جو وسیلے ڈالتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتا، دیتا وہ اپنی مرضی سے ہے، لیکن ہم لفظ تو ادا کرتے ہیں نا۔ لیکن یہ وہ بارگاہ ہے مصطفیٰ ہے کہ یوں دیکھا خیال کی دنیا کو سمجھ گیا کہ کیا مانگنا ہے، کیا مصطفیٰ کیا مانگ رہے ہیں۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، پھیر لے چہرہ پھیر لے، اے قبلہ عالم، جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں ادھر پھیر لیں چہرہ۔ تو کیا میں نے عرض کی کہ یوں دیکھا، یہ میرا اپنا جملہ ہے مگر ذوق کا جملہ سن لیں، ضروری نہیں کتابیں والے بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، صرف پہلے گزر جاتے ہیں اور کیا۔ زندگی میں تو کوئی قدر نہیں کرتا، 200-400 سال مرنے کے بعد سارے ہی محترم ہو جاتے ہیں جی۔ مفتی صاحب کیوں ٹھیک ہے، زندگی میں کوئی قدر نہیں کرتا۔ اب یہ جو کچھ بھی کہتے رہے، کہہ رہے لاہور سے آئے ہیں بیچارے، وہ تقریر ہی کرتے ہیں، مرنے 200-400 سال گزریں گے، کیا کہہ رہے ہیں جناب مفتی صاحب اللہ بخشے یہ فرمایا کرتے تھے۔ ارے آج کہہ دو نا، اب مرنا ضروری ہو گیا ہے آپ کی داد کے لیے کہ انسان جو کوئی خوبی والا ہو اس کو مرنا ضروری ہے، پھر آپ بولیں گے۔ تو میں نے کیا کہا، میں نے کہا جب حضور نے دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا نرا تقلب وجہ کا، ارا نہیں نرا۔ میں حاملین عرش جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تمام فرشتے ملأ الاعلیٰ کی مخلوق قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہمارا اور ہم سارا عملہ میرا آسمان کی طرف تیرا اٹھا ہوا یہ رخ زیبا دیکھ رہے ہیں۔ تم نے تو کبھی اوپر دیکھا ہی نہیں میرے ادب سے، تو سرب سجود رہنے والی ذات ہے، دیکھا ہی نہیں ادب سے۔ آج میرے محبوب تیرا چہرہ کیسے اٹھ گیا میری طرف، آج تو میرے ملأ الاعلیٰ تک پوری دھوم مچ گئی کہ مجھے آج کس طرح دیکھ لیا، اوپر دیکھو بہاریں آ گئی ہیں، ملأ الاعلیٰ تک کی مخلوق جھوم اٹھی ہے کہ زمین سے کسی نے ہمیں دیکھ لیا۔ سمجھ آئی، بہار آ گئی آج، کیسے دیکھ لیا، کسی دیکھ لیا۔ ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، جو آج تک چہرے ہماری طرف اٹھے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ چہرہ ہے جس نے ہمیں دیکھا اور ہماری دنیا میں بھی ہلچل مچا دی۔ یہ جملہ تھا وہاں، میرا ذاتی جملہ ہے، کسی کتاب کا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کملی والے نے خیال کیا، دیکھا، نگاہ نامہ سائل بسس سوئے کریم، چشد زبان تمنا خاموش آہنگس۔ مرزا عبد القادر بیدل کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر زبان بول نہیں رہی، اپنی تمنا کا الفاظ میں اظہار نہیں کر رہی تو کیا ہو گیا؟ نگاہ منگتے کا سائل کا دیکھنا، کریم کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ گویا خط روانہ کر دیا اس نے اپنی حاجت کا۔ نگاہ نامہ سائل بسس سوئے کریم، وہ کریم مطلق ہے، وہ سمجھ گیا۔ مطلب ہے کہ کملی والے کی جو ذہن خیال شریف کی بات ہے اس کو بھی وہاں پذیرائی حاصل ہے۔ الفاظ کا تو مقام ہی کیا ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے، اونچی بات ہے، خیال آ جائے تو تحویل قبلہ ہو گئی خیال کی وجہ سے۔ تو اب یہ طبقہ ہے کہ جو خیال کی زبان استعمال کر کے اپنے خیال کا ڈائل پھیرتا ہے،
मुस्तफा की बारगाह में ख्याल में अर्ज करता है, खामोश बैठा हुआ है लेकिन उस धुन में बैठा हुआ है। अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, अज सिक तरह दी बथेरी है, क्यों दिलड़ी उदास खनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। एक आदमी बैठा हुआ है, अमिन तज़क्कुर जीरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्ततमन जनाबिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रीहो मिन तिलक़ाए क़ादिमतिन औ आमतन बरक़ो फिज़ ज़लमाए मिन इज़मी। ये ख्याल की दुनिया में अपने पैगाम इरसाल कर रहा है। भाई आप कहें भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मैं खतीब नहीं हूं, बड़ा इज्ज बयान हूं, लेकिन मेरा ज़ौक़ आ गया आपके ज़ौक़ को देखकर, तो मैं कुछ पेश कर रहा हूं। ना खिताबत का मुझे दावा है, ना मुझे कोई ढंग है, ये बस मेरा फकीराना सा रंग है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मैं क्या बयान कर रहा था, मैं अभी क्या कह रहा था, आप सब गुम हो गए मेरे साथ। हाँ, अज नैना लाइयां, भाई देखे ना, ये भी खिताबत का एक कहते हैं कि क्यों जी मुफ्ती साहब तायीद करेंगे कि एक मकाम होता है कि जब खतीब भूले और सामीन भी साथ ही भूल जाएं, तो ये दलील है कि सामीन भी खतीब के साथ साथ एक एक लफ्ज के साथ चल रहे हैं। जहां खतीब भूला, सामीन भी भूल गए कि क्या कह रहा था। ये कमाल इन्हिमाक की वजह है। इधर उधर ख्याल गया हो तो इंसान को जुमला याद रहता है कि ये कह रहा था। जब पूरा मुनहमिक हो तो जहां खतीब बोला वहां सामीन भी भूल गए। तो मैंने क्या कहा, ख्याल की दुनिया, ख्याल की दुनिया में अर्ज की, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। एक आदमी बैठा हुआ है, रो रहा है, तो ख्याल, हाँ देखें आप इस मॉडर्न दौर के आदमी हैं, मादी दुनिया के आदमी हैं, और आप देखें कि ये हजरात बैठे हैं, मौलाना आपका इसमें गिरामी कारी फैज बख्शवी, आप भी मशहूर खतीब हैं माशाअल्लाह, मेरा तारुफ मुफ्ती साहब ने कराया इनका। तो देखें टीवी चलता है ना, एक आवाज की दुनिया है, आवाज भी चलता है, फिर स्क्रीन भी चलती है, चेहरा भी चलता है। आप टीवी पे बैठे, मैं तो मुझे 30-40 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं और हजरात भी बैठते हैं, तो करोड़ों अरबों लोग देखते हैं एक कमरे में बंद में बैठकर, चाहे तो वो सिर्फ खामोश तस्वीर पूरी कायनात को पहुंचा दे, चाहे तो आवाज के साथ पहुंचा दे, चाहे तो रंगों के साथ भी पहुंचा दे, रंगों के साथ। लेकिन रंग वाला जो सिस्टम है वो टीवी से तो नशर हो सकता है और होता है, लेकिन जिसके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो वो रंग कैच नहीं कर सकता। टीवी तुमने रखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा जी बड़ा शुद्ध चले जनाब चैनल, इससे तो कोई रंगदार शाही नहीं हो। घोड़िया तू अपने टीवी तक 400 रुपए ना टीवी आंदी, इतनी जी बूथी है उसकी, घोड़ा जा टीवी रखे फिर रंग नहीं आने, रंग आंदे पे हैं और रड़ा टीवी तेरे आपने टीवी कुछ नहीं धरिया, और रंग रंग नू कैच कर नहीं ते ई स्क्रीन को सोना कर, कीमती रंगीन टीवी घर विच रख, जे ओ
جلوہ تک نہیں تے کملی گنبد خضرا دا جلوہ رکھ نہیں تے ہی سکرین کو رنگین کر ہی کو رنگین کر ایکو رنگین کر پوچھ ذرا پروگرام علی حجویری کو ون کے براہ راست رنگین پروگرام وصول نہیں کرنا رہا شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھ پیر میر علی شاہ کو پوچھ گول شریف ون کے رنگین ٹی وی ہے پورے پروگرام نشر تھے حضور دے ہر رنگ کو ویکھیا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے سارے رنگاں کو ویکھیا چٹے دند موتی دیا ہندڑیاں سارے پروگرام کو دیکھیا کیونکہ سکرین کے رنگین ہے پروگرام رنگین اس وصول کی تین بھیڑیا تیڑی شکل اتنا کوڑی ہے بھیڑا بتاؤں جا شکل تیڑی بھیڑی اتو آتا تیڑیاں بھیڑیاں ایویں لوح مارنا ہے میرا قادری غلام محمد گھوٹوی صاحب مرحوم دا صاحبزادہ غلام محمد قادری میں کو یاد آ گیا میں کو سکھلیندہ ہوندہ یا افسرائے کی تو آنا ہے میں بات لوح مارنا ہے کملی والے دی گال ہوئے ہے میں لوح مارنا ہے سکرین تیڑی خراب بھڑا تیڑا شیشہ بج جایا ٹیوپاں ساریاں فیل تیڑیاں ٹیوپاں ساریاں پوا نمیاں کم بختہ کسی اچھے مکینک کو لجا یا پیر میر علی شاہ کو لجا یا معین الدین اجمیری کو لجا دل دیا ٹوپاں وال ٹھیک کم بختہ کرا تے پروگرام دیکھ کرے سمجھ آئی اکھلی پروگرام کچھ نہیں وزیر ملت فیضان تاجدار گولڑا آستانہ علیہ گولڑا شریف سکرین اپنی خراب ہے اکھ مدینہ شریف تو کوئی پروگرام نشر تھیندا ہی نہیں او بھیڑی دیا تو اپنے ٹی وی کو تا دیکھ شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط خود زبان معترض ہی خارج از تختی ہے اندھا آیا کہ یوسف ڈڈن پہ گئی یوسف آ گیا انگلیاں کٹ چھوڑیاں زنان مصر تے زلیخا جھلی تھی گئی تے ایک اندھے کو پکڑا دینے اکھے یوسف آ گیا اس آگا کتھا ہے یوسف کون تو ویک اندھا کتھا مرے اس جے دیدے یعقوب جے نہیں دیدے یعقوب نہیں آنکھ نہیں تے ککھ نہیں اور زلیخا جی وہ تو دیکھ کے مری ہے تے انجے دیدے ہی کوئی نہیں نور ہی کوئی نہیں تے حسن کو نور ویکھدا ہے نور کو نور تکدا ہے سنو نور کو نور تکدا ہے کملی والا نور ہے تو اڈی اکھی وچ بھی نور ہے بولو نور ہے نا تے نور نظر آ رہا ہے بولو نور نظر آ رہا ہے نور ہے تے نور نظر آ گیا تے جنہ دی اکھیاں چ نور نہیں انہاں نو نور نظر آندا ہے نہیں تسی دیکھو کتا بھی تکدا ہے کہ نہیں بولو کتا پہچاندا نہیں لیکن مالک نو پہچان جاندا ہے نال تو فیلیاں نو پہچان جاندا ہے ایک مالک ہر وارے کتا ایک واری کپونکے گا لیکن تکے گا کہ نہیں مالک ہے چپ نال نمے بندے نمے مہمان آ گئے کوئی جانتا نہیں کتے کو کوئی شناخت نہیں
لیکن مالک نال ٹولا ہے تے پوچھل مار کے ٹنگاں دے وچ تے اوں کرنی عادت تو نہیں جاندا لیکن اوں کر کے تے بڑھ جائے گا کدے بھونکے گا تے نہیں بڑی بھونک نہیں مارے گا کتے کو پتہ ہے کہ مالک دے نال کتے کم بخت پتہ ہے کہ مالک دے نال ہائے ہوئے میں کہ آکھا او کتا افضل ہے کہ او افضل نا جنہوں نے پتہ ہے کہ کملی والے دے نال کون